أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون والذين هم على صلاتهم يحافظون. بزرگان محترم، برادران عزیز، سورۃ المؤمنون چل رہی ہے. اس میں اللہ رب العزت نے ایمان والوں کی کامیابیوں کی 7 صفات بیان فرمائی، جس کے بارے میں یہ آتا ہے کہ اللہ رب العزت جس کسی انسان کو اس بات کی توفیق دے دیں گے وہ ان 7 چیزوں پر عمل کر لے، تو ایسی صورت میں اس انسان کی کامیابی اور فلاح یقینی ہے. ان میں سے کچھ چیزیں تو وہ تھیں جو پچھلے درس میں گزر چکی تھی، پچھلے کئی دروس میں گزر چکی تھی. پہلی چیز میں اس کا خلاصہ عرض کرتا ہوں. پہلی چیز جو ارشاد فرمائی اللہ رب العزت نے وہ تھی کہ وہ لوگ جن کو نماز میں خشوع حاصل ہو، جو نماز میں خشوع رکھتے ہوں. نمبر 2، وہ لوگ عن اللغو معرضون والذین هم عن اللغو معرضون، وہ لوگ جو فضول کاموں اور باتوں سے اعراض کرنے والے ہوں، بچنے والے ہوں. والذین هم للزکاة فاعلون، وہ لوگ جو زکوٰۃ کو ادا کرنے والے ہیں. 3 طرح کے لوگ ہو گئے، 3 صفات ہو گئی. چوتھی صفت ہے وہ لوگ جو اپنی عزت کی حفاظت کرنے والے، زناکاری میں مبتلا نہیں ہوتے. ہاں، جن کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے جائز قرار دیا، اپنی بیویاں ہیں، ان کے ساتھ اجازت ہے. 4 طرح کے لوگ ہو گئے. 5ویں قسم وہ ہے جن کے بارے میں آج تذکرہ ہے. فرمایا والذین هم لأماناتهم وعہدهم راعون، وہ لوگ جو اپنی امانتوں کو اور اپنے عہد کو پورا کرتے ہیں. امانت پورا کرنے کا مطلب یہ ہے کہ امانت میں خیانت نہیں کرتے. اللہ تعالیٰ نے جو امانتیں سپرد کی ہیں انسان کے، ان کو وہ اپنی ذمہ داریوں کو پورا کرنے والے ہیں. وعہدہم، اور اپنے عہد کو پورا کرنے والے ہیں. امانت کا کیا مطلب ہے؟ یہ ایک آیت تو کہنے کو ایک آیت ہے، اور اس میں 2 باتیں آئیں. والذین هم لاماناتہم، وہ لوگ جو اپنی امانتوں سے، وعہدہم، اور اپنی ذمہ داریوں سے، اپنے عہد سے، راعون، باخبر ہیں، اس کی رعایت رکھتے ہیں. کہنے کو تو لفظ بڑے مختصر ہیں، لیکن جہان پوشیدہ ہے ان الفاظ کے اندر. امانت کا تو ہم مطلب یہ سمجھتے ہیں کہ کسی کے پاس پیسے رکھوائے گئے اور اس نے ان پیسوں کے اندر خیانت نہیں کی اور پیسے واپس کر دیے، یا مال رکھوایا، مال واپس کر دیا. ہم اس کو امانت سمجھتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ بس یہی امانت ہے، پیسے واپس کر دینا امانت ہے، پیسے نہ واپس کرنا خیانت ہے. یہ بھی امانت ہے شریعت کی نگاہ میں، قرآن و سنت کی نگاہ میں یہ بھی امانت ہے، لیکن یہ تصور امانت کا ایک حصہ ہے. اصل امانت کا مطلب ہوتا ہے کہ یاد رکھنے کی چیز ہے، اور ہم اس معاملے میں، ہمارا معاشرہ اس معاملے میں بڑی کمی اور بڑی کوتاہی کا شکار ہے، بہت کمی کوتاہی کا شکار ہے. امانت کا مطلب ہوتا ہے کہ جس نے کوئی چیز کسی دوسرے کے سپرد کی ہو، جس امین نے کسی کے کوئی چیز سپرد کی ہو، اس چیز کو صحیح طریقے سے پورا کر لینا اور صحیح طریقے سے ادا کر دینے کا نام امانت ہے.
مثال کے طور پہ ایک چیز آپ کے سپرد ہوئی، ضروری نہیں ہے کہ کسی نے پیسے ہی رکھوائے آپ کے پاس. امانت کا مطلب کیا ہوا کہ آپ نے ملازمت کا ایک معاہدہ کیا کہ میں یہ کام کروں گا. یہ ملازمت نہیں بلکہ کسی بھی کام کی ذمہ داری لی، پیسے لے کر لی یا بغیر پیسے لے کر لی. اب اس کام کو ایمانداری کے ساتھ پورے طریقے سے انجام دینا یہ امانت ہے. ایک درزی ہے، وہ کپڑے سینے کے لیے آپ سے کسی سے کپڑے لیتا ہے، کہتا ہے میں آپ سے اتنے پیسے لوں گا، آپ کا سوٹ سی کے دوں گا. ایک کارپینٹر ہے، وہ کہتا ہے کہ میں آپ کے لیے یہ چیزیں بنا کر دوں گا، اتنے پیسے لوں گا. ایک ملازم ہے، وہ ملازمت کی ذمہ داری اپنے اوپر لے لیتا ہے کہ میں اتنی تنخواہ لوں گا، فلانے کام میری ذمہ داری میں. اب ان کاموں کو ایمانداری سے، پوری دیانتداری سے پورے کر دینے کا نام امانت ہے. تو امانت کا مفہوم اتنا وسیع ہے کہ انسان کی زندگی کا ایک بہت بڑا مرحلہ اور بہت بڑا حصہ وہ امانت کے اندر داخل ہے. آپ دیکھیے، ہم اور آپ تمام بنی نوع انسان، جتنے انسان ہیں وہ جن کو اللہ نے زندگی دی، حیات دی، یہ زندگی ہمارے پاس کیا ہے؟ بتائیے کیا ہے؟ یہ امانت ہے. یہ جسم ہمارے پاس امانت ہے، ہم اس جسم کے مالک نہیں ہیں. یہ جسم امانت ہے ہمارے پاس. ہمیں اللہ رب العزت نے دنیا میں بھیجا ایک مقصد کے لیے. مادر پدر آزاد بنا کر نہیں بھیجا، شتر بے مہار بنا کر نہیں بھیجا کہ جاؤ دنیا میں جو دل چاہے کرتے پھرو، کوئی پوچھنے والا نہیں ہے تم کو. ایسا نہیں ہے. اللہ نے زندگی کا ایک ضابطہ اور قاعدہ بنا کر ہمیں دنیا میں بھیجا. اس مقصد کو قرآن کریم نے یوں بیان فرمایا کہ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، کہ ہم نے انسانوں کو اور جنات کو اس لیے پیدا کیا تاکہ وہ ہماری عبادت کریں. یہ مقصد تخلیق بیان کیا اللہ نے. ہم اپنے جسموں کے مالک نہیں، اسی لیے خودکشی حرام ہے. خودکشی کیوں حرام ہے؟ کہ ہم اپنے جسم کے مالک نہیں ہیں. ہم اپنا کوئی عضو بیچنا چاہیں ہم بیچ نہیں سکتے، حرام ہے ہمارے لیے اپنا اعضاء کو بیچنا. ہم چاہیں کہ ہم اپنا یہ بیچ دیں اور وہ بیچ دیں، ہم نہیں بیچ سکتے، ہمارے لیے جائز نہیں ہے. اللہ رب العزت نے یہ جان، ہمیں زندگی، یہ ہمیں امانت دی ہے. اور امانت دے کر یوں فرمایا کہ اپنی اس زندگی کو میرے حکموں کے مطابق استعمال کرنا. ہمیں سر سے لے کے پیر تک ہمارے اعضاء اللہ تعالیٰ نے دیے. ہر عضو کا اللہ رب العزت نے اپنا ایک خاص فنکشن رکھا ہے، ایک عمل رکھا ہے. یہی ہاتھ ہے، اس سے کوئی کام جائز کرنے کے ہیں، کوئی ناجائز کرنے کے. یہی آنکھ ہے، اس سے کوئی چیز جائز طریقے سے دیکھنے کی ہے، ناجائز چیزوں کو نہ دیکھنا ہے. یہی کان ہے، اس کانوں سے آپ کوئی چیز سن سکتے ہیں اور کچھ چیزوں کو آپ سن نہیں سکتے، ممنوع ہے. موسیقی نہیں سن سکتے، غیبت نہیں سن سکتے. اللہ رب العزت نے دی ہر چیز ہے، لیکن ہر چیز کا ایک عمل آپ کو بتایا. اس ذمہ داری کو پورا کرنے کا نام یہ امانت ہے. ہم امانت کو سمجھتے ہیں کہ پیسہ رکھوا دینا امانت اور اس کو واپس کر دینا، امانت کی واپسی، واپس نہ کرنا خیانت ہے. جبکہ شریعت کا مفہوم یہ نہیں. شریعت یہ کہتی ہے کہ یہ بھی امانت تو ہے، لیکن امانت کا مفہوم اس سے اور آگے بڑھ کر ہے. اور وہ یہ ہے کہ جس مقصد کے لیے کوئی چیز سپرد کی گئی ہے، اس مقصد کو پوری طریقے سے ادا کر دینے کا نام امانت ہے. آپ نے اگر اس مقصد کو پورا نہیں کیا، یہ خیانت ہے. ہم ملازمت کرتے ہیں، یہ ملازمت کرنا. ہم تجارت کرتے ہیں، یہ تجارت کرنا. یہ اللہ جب ہم نے ایک کسی کو زبان دے دی، گویا کہ ہم نے اپنے ذمے میں ایک امانت اپنے ذمے میں لے لی کہ یہ کام ہم کریں گے، یہ کام ہم کو پورا کرنا ہے. حضرت مفتی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے معارف القرآن میں لکھا، مفتی عمر شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ چوری کی ایک قسم یہ بھی ہے
کہ کوئی انسان ملازمت کا معاہدہ کرے، کام پورا نہ کرے، تنخواہ پوری لے. کام پورا نہیں کیا، تنخواہ پوری لے لی، تو فرمایا کہ یہ چوری ہے، یہ وقت کی چوری ہے. آپ نے وقت کے اندر چوری کر کے اس کا پیسے پورے لے لیے. جیسے ایک چور چوری کرتا ہے، یہاں پر وقت کی چوری کی گئی. تو فرمایا کرتے تھے کہ لوگ سمجھتے ہیں کہ ہم نے اگر کام پورا نہیں کیا، ہم نے اگر وقت پورا نہیں دیا تو کیا ہوا، ہمیں کون پوچھنے والا ہے؟ کوئی ہمیں پوچھ کر تو دکھائے. ہمارے ساتھ فلانی تنظیم سے اتنے تعلقات، ہم اتنے بااثر انسان، ہماری ایسی بات چلتی ہے، کوئی ہمیں کچھ کہہ نہیں سکتا. لیکن سوال یہ ہے کہ اللہ کے ہاں تو جواب دینا ہے انسان کو کہ جس کام کے تم نے پیسے پورے لے لیے اور کام تم نے پورا کر کے نہیں دیا، تو بتاؤ یہ کیسی چوری، یہ کیسا پیسہ ہوا؟ یہ تو وہی پیسہ ہوا جو چوری کا پیسہ. تو اس کو فرمایا کہ والذین ہم لاماناتہم، وہ لوگ اپنی امانتوں سے واقف ہیں کہ امانت کیا ہے. یہ اولاد ہمارے پاس امانت ہے، اللہ کی دی ہوا عطیہ ہے نا. انسان کا تو کوئی بس نہیں ہے نا اولاد میں، انسان کا تو کوئی بس نہیں ہے کہ کس کو اللہ تعالیٰ اولاد دیتے ہیں کس کو نہیں دیتے. یہ تو فیصلے اللہ کے ہیں. اور کیا دیتے ہیں، کس کو لڑکا دیتے ہیں کس کو لڑکی دیتے ہیں، یہ فیصلے اللہ کے ہیں. انسان اس کے کیا ہے، انسان کے بس سے باہر ہے. لیکن جب اللہ نے اولاد دی، یہ اولاد جو ہے یہ ابھی اللہ کی طرف سے انسان کے ہاتھ میں ایک امانت ہے. قرآن کریم نے اسی کو فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے ایمان والو تم اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو دوزخ کی آگ سے بچاؤ. مطلب کیا ہے کہ تم اپنا تنہا بچنا کافی نہیں، بلکہ آپ کے اوپر، ہمارے اوپر ذمہ داری کیا ہے کہ اپنے بچوں کو بھی دوزخ کی آگ سے بچاؤ. محنت کرو ان کی تعلیم پر، ان کی تربیت پر. نمازیں پڑھ رہے ہیں یا نمازیں نہیں پڑھ رہے ان کو سمجھاؤ، ان کو تاکید کرو. نمازیں نہیں پڑھتے تو ان کو ڈانٹو 7 سال کی عمر تک. 7 سال کے بعد جب 10 سال کے ہو جائیں تو نمازیں نہیں پڑھتے تو مارو کہ کیوں نمازیں نہیں پڑھی. یہ تربیت کا حصہ ہے. تو بچے ہمارے ہاتھوں میں امانت ہیں. اور جب یہ بچے ہمارے ہاتھوں میں امانت ہیں تو ان بچوں کے بارے میں بھی اللہ تعالی ہم سے سوال کریں گے. الا کلکم راعٍ وکلکم مسئول عن رعیتہ او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا الا کلکم راعٍ، تم میں سے ہر انسان نگہبان ہے، ذمہ دار ہے. وَكُلُّكُمْ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ، تم میں سے ہر انسان سے اپنے ماتحت لوگوں کے بارے میں سوال ہوگا کہ تمہارے جو ماتحت لوگ ہیں تم نے ان کے ساتھ کیا معاملہ کیا. اللہ نے ان کو تمہاری ماتحتی میں دیا تھا، تم نے ان کے ساتھ معاملہ کیا کیا. بچے ہمارے ماتحت ہیں، ان بچوں کے بارے میں ہم جتنی محنت کر سکتے ہیں وہ تو کریں. ان کی تعلیم میں، ان کی تربیت میں، ان کی اصلاح کرنے میں. پھر بھی بچہ کنٹرول میں نہ آئے وہ ایک الگ بات. یہ سب امانت ہے، یہ سب امانت ہے. اور میں نے جیسا عرض کیا کہ امانت کا مفہوم اتنا وسیع تر ہے کہ اگر ہم اس مفہوم پر غور کریں تو ہمیں اندازہ ہو کہ یہ اتنا وسیع مفہوم ہے کہ ہم امانتوں میں کیسے خیانتیں کر رہے ہیں آج. المجالس بالامانہ، حدیث شریف میں فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ مجلس کی جو باتیں ہوتی ہیں وہ امانت ہوتی ہیں. ایک مجلس میں کوئی بات ہوئی اور سب نے کہا کہ دیکھو بھائی یہ بات جو ہے باہر کسی کو بتانی نہیں چاہیے. اب اصول کی بات یہ کہ اس بات کو راز رکھو، اس راز کو راز رہنے دو، اس راز کو ختم مت کرو. ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے کہ ہم اس بات کو فوراً دوسروں کو جا کے بتا دیتے ہیں. نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ پھر اس سے طرح طرح کے مسائل پیدا ہوتے ہیں. تو مجلس کی باتیں ہی امانت ہے. بچے ہمارے پاس امانت ہیں. اللہ کا دیا ہوا یہ جسم جو ہمارا جسم ہے، یہ اللہ کا دیا ہوا جسم کیا ہے؟ یہ امانت ہے. زندگی ہمارے پاس امانت ہے.
ملازمت ہم کرتے ہیں یہ امانت ہے، کاروبار ہم کرتے ہیں یہ امانت ہے، ہم اس کے پیسے لے رہے ہیں۔ کاروبار میں انسان چیز کو بیچ رہا ہے، اس کے پیسے لے رہا ہے، ملازمت میں انسان وقت بیچ رہا ہے اور وقت کے پیسے لے رہا ہے۔ تو ان تمام چیزوں کا حکم یہ ہے کہ اپنی ذمہ داریوں کو پورا کرو گے تو یہ امانت ہے کو پورا کر دیا، اور ان کو پورا نہیں کرو گے تو یہ خیانت کر دی۔ اتنا وسیع مفہوم ہے زندگی کے، کہاں کہاں آپ دیکھیے، گھر کی زندگی گھر کی ہوتی ہے، اور دوسری انسان اگر اپنی روزانہ کی نظام اوقات کو دیکھے تو 10-12 گھنٹے انسان کے گھر میں گزرتے، 10-12 گھنٹے انسان کے کام میں گزرتے ہیں۔ تو کام بھی امانت ہو گیا، گھر کی زندگی بھی امانت ہو گئی، تو کیا بچا انسان کے 24 گھنٹے میں؟ یہ ساری امانت ہے۔ نمازیں ہم پڑھتے ہیں، یہ نمازیں اللہ تعالیٰ نے ہمارے اوپر فرض کی ہیں، یہ امانت ہے ہمارے اوپر کہ ہم ان کو پورا کریں گے، اس لیے کہ فرائض اللہ نے مقرر کیا، ہم نے نہیں کیے۔ تو اس مفہوم کے اندر اگر ہم جاتے ہیں تو اتنا وسیع مفہوم ہم کو نظر آتا ہے کہ اللہ سے دعا بھی کرنی چاہیے، اللہ تعالی ہمیں اپنے ذمے کی ان امانتوں کو پورا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ اتنا وسیع مفہوم ہے کہ اور قرآن کریم نے تو اسی کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں فرمایا کہ آیت المنافق ثلاث، منافق کی 3 نشانیاں ہیں۔ اذا حدث کذبا، بات کرے تو جھوٹ بولے، وَإِذَا وَعَدَ أَخْلَفَ، اور جب وعدہ کرے تو وعدہ خلافی کرے، وَإِذَا اؤْتُمِنَ خَانَ، اور جب اس کے پاس امانت رکھوائی جائے تو امانت میں خیانت کرے۔ یہاں پر بھی یہی مطلب ہے، امانت رکھوائی جانے کا مطلب یہ کہ جب اس کے ذمے میں کوئی کام سپرد کیا گیا، اس کام کو اس نے پھر پورے طریقے سے ادا نہیں کیا، یہ ہے امانت میں خیانت، جس کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے منافق کی نشانیوں میں شمار فرمایا۔ یعنی اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہ انسان منافقوں کی طرح ہو گیا۔ والذین هم لاماناتهم وعہدہم، عہد کے معنی آتے ہیں اپنی جس چیز کا اس نے کسی سے وعدہ کر لیا، جس چیز کا معاہدہ کر لیا، وعدہ ہو یا معاہدہ ہو، اس کو پورا کرنا اس کی ذمہ داری ہے۔ اس کو حتی الامکان پورا کرو، جب تک جس حد تک ممکن ہو سکے کرو، تو پورا نہ ہو سکے اس آدمی کو بتا دو کہ میں یہ کام نہیں کر سکتا۔ قرآن کریم نے تو یہ لفظ ایک لفظ میں بیان کر دیا، ہم والذین ہم وعہدہم، بس اتنا کہا، وعہدہم راعون، وہ لوگ اپنے عہد کو پورا کرنے والے، اس کی رعایت رکھنے والے ہیں۔ لیکن حقیقت یہ ہے کہ یہ عہد انسان کا، یہ معاہدہ انسان کا، یہ اتنی بڑی بات ہوتی ہے، اتنی بڑی بات ہے کہ یہ حقیقت میں یہ ایک حقوق العباد سے تعلق رکھتی ہے۔ یہ چیز معاہدے کو پورا کرنا، عہد کو پورا کرنا، یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے کہ آپ نے کسی سے وعدہ کر لیا، کاروباری وعدہ ہو، یہ معاہدہ ہو، یا کوئی دوسری قسم کا معاہدہ ہو، کسی بھی طرح کا وعدہ یا معاہدہ ہو، اس کو پورا کرنا شریعت کا عین حکم ہے، اور حقوق العباد سے اس کا تعلق ہے، بندے کا حق ہے۔ اگر آپ نے اس کو پورا نہیں کیا، اس سے بندے کا حق ضائع ہوگا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے معاہدے کی پاسداری کا اتنا اہتمام فرمایا۔ حضرت یہ مشہور صحابی ہیں جناب حضرت حذیفہ ابن یمان، حضرت حذیفہ ابن یمان رضی اللہ عنہ مکہ مکرمہ سے مدینہ طیبہ آ رہے تھے۔ راستے میں ابو سفیان کا لشکر مل گیا۔ ابو سفیان نے کہا کہ تم مدینہ طیبہ جا رہے ہو، تم ہم سے لڑنے آؤ گے۔ غزوہ بدر بالکل تیار تھا۔ اب آپ کو معلوم ہے کہ جب غزوہ بدر تھا تو کتنی افراد قلت تھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، 313 صحابہ کرام تھے، اکثریت غیر مسلح، کسی کے پاس ڈنڈے، کسی کے پاس جوتے نہیں، چند گھوڑے، چند اونٹ اور چند سواریاں، چند تلواریں۔ غزوہ بدر تیار تھا۔
یہاں حضرت حذیفہ کو پکڑ لیا مدینہ طیبہ سے، مکہ مکرمہ سے مدینہ طیبہ آتے ہوئے ابو سفیان نے. اس وقت تک مسلمان تو نہیں ہوئے تھے رضی اللہ عنہ. حضرت ابو سفیان نے کہا کہ تم کہاں جا رہے ہو؟ انہوں نے کہا ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جا رہے ہیں. انہوں نے کہا کہ تم ہم سے لڑنے آؤ گے اس لیے ہم تمہیں جان سے مارتے ہیں. انہوں نے کہا کہ ہم آپ سے یہ وعدہ کرتے ہیں کہ ہم آپ سے لڑنے نہیں آئے، ہم آپ سے لڑیں گے نہیں. حضرت حذیفہ نے بھی کہا، ان کے والد حضرت یمان نے بھی کہا. اور حضرت حذیفہ وہ صحابی ہیں، یہ وہ صحابی ہیں کہ جن کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے منافقین کی فہرست، جو مدینہ طیبہ کے منافقین تھے، ان کی فہرست حضرت حذیفہ کو دے رکھی تھی. اس لیے حضرت حذیفہ ابن یمان کو اصحاب الصدر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہا جاتا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد جب کسی کا جنازہ آتا تو سارے صحابہ کرام دیکھتے کہ حضرت حذیفہ جنازے میں ہیں کہ نہیں ہے. اگر حضرت حذیفہ جنازے میں ہوتے تو صحابہ کرام بھی آ جاتے کہ معلوم ہوتا کہ مسلمان کا جنازہ آیا. اور دیکھتے کہ حضرت حذیفہ آگے پیچھے ہو گئے تو اور بھی سارے پیچھے ہو جاتے تھے کہ کسی منافق کا جنازہ آیا، تبھی حضرت حذیفہ جنازے میں نہیں آئے. یہ ایسے صحابی تھے، معمولی صحابی نہیں تھے. حضرت حذیفہ ابن یمان، ان کا بڑا مشہور واقعہ اب سے 50 سال پرانا. ان کو خواب میں، ان کا مزار عراق میں ہے، ان کو خواب میں عراق کے بادشاہ نے دیکھا. اب سے 50-60 سال پرانا ہے غالباً، یہ اب شاید 70 سال پرانا ہو گیا ہوگا. عراق کے بادشاہ نے خواب میں دیکھا کہ حضرت حذیفہ فرما رہے ہیں کہ مجھے گندگی سے بچاؤ. یہ جب اٹھے بادشاہ تھے یا صدارتی نظام تھا، جو بھی تھے، انہوں نے کہا کہ حضرت حذیفہ کو میں نے خواب میں دیکھا اور وہ مجھ کو کہہ رہے ہیں کہ مجھ کو گندگی سے بچاؤ. تو انہوں نے علماء کو جمع کیا کہ کیسے بچائیں گندگی سے، گندگی کا کیا مطلب ہے. کچھ سمجھ میں نہیں آیا کسی کو کہ کریں کیا. اگلی رات سو گئے، چلے گئے سارے، کچھ سمجھ میں کسی کو نہیں آیا. اگلی رات کو پھر زیارت ہوئی حضرت حذیفہ کی. پھر حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ مجھ کو گندگی سے بچاؤ. تیسرے دن پھر خواب میں بادشاہ نے دیکھا. پھر علماء کو کہا کہ بتاؤ میں کیا کروں، کیا قبر کھودوں؟ سب نے کہا کہ آپ ایسا کریں، ارد گرد کی قبر کھود کر دیکھیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ کوئی گندا پانی ان کی قبر کی طرف آ رہا ہو. تو جب قبر کھود کر دیکھی تو واقعی کوئی پانی، نالے کا پانی کہیں سے رس رہا تھا اور وہ حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ کے قبر کی طرف، مزار کی طرف بڑھ رہا تھا. تو سب نے کہا کہ یہ آپ کو یہ فرما رہے ہیں کہ آپ ان کو یہاں سے ہٹائیں ورنہ ناپاک پانی آ رہا ہے قبر پہ. حضرت حذیفہ کے لیے اب یہ ہوا کہ اب تو قبر منتقل کرنی پڑے گی، کوئی اور حل تھا نہیں اس کا. تو طے یہ ہوا، مشورے سے یہ طے پایا کہ ان کی لاش کو اٹھا کر اب دوسری جگہ منتقل کریں گے. لیکن وہ اب لاش کس حالت میں ہوگی؟ 1400 سال گزر چکے. تو جب لاش کو کھولا بالکل ایسی تر و تازہ تھی جیسے آج دفن کیا گیا ہو. زمین نے کھایا نہیں ان کی لاش کو، ان کی جسم کو. اور جس دن منتقل کر رہے تھے اس دن انسانوں کا ایسا ہجوم ٹوٹ پڑا، لاکھوں کروڑوں انسان جمع ہو گیا ان کی زیارت کرنے کے لیے کہ جانوں کے لالے پڑ گئے. وہاں کی حکومت نے دیکھا کہ یہ لوگ دھکم پیل میں ختم ہو جائیں گے تو حکومت نے کہا کہ ہم یہاں پر سرکٹ کیمرے لگاتے ہیں، آپ زیارت کرنا چاہیں کر لیں لیکن یہ دھکم پیل نہ کریں. اس طریقے سے احترام کے ساتھ ان کو اٹھا کر دوسری جگہ منتقل کیا گیا. تو آج 1400 سال کے بعد بھی ان کا جسم اسی طریقے سے تھا. یہ وہ صحابی ہیں. تو میں بات عرض کر رہا تھا، حضرت حذیفہ آ رہے تھے مکہ مکرمہ سے مدینہ طیبہ. پکڑ لیا ابو سفیان نے، کہا کہ میرے سے معاہدہ کرو کہ ہمارے ساتھ لڑنے نہیں ہوگے ورنہ ہم تمہیں جان سے مار دیں گے. حضرت حذیفہ نے ان سے معاہدہ کر لیا کہ ٹھیک ہے ہم لڑنے نہیں آئیں گے تم سے، ہمیں ہماری جان بخشی کر دو.
ابو سفیان نے چھوڑ دیا حضرت حذیفہ کو اور ان کے والد حضرت یمان کو. جب چھوڑا مدینہ طیبہ آئے تو لشکر تیار تھا غزوہ بدر کے لیے روانہ ہو رہا ہے. اب اندازہ کریں غزوہ بدر، اللہ اکبر، جس کے اوپر قرآن کریم کا پورا ایک رکوع 1.5 رکوع نازل ہوا. جن مشائخ، جن بدریین 313 اسماء البدریین، ان بدری صحابہ اکرام کا اگر کوئی نام لے کر دعا کرے، یہ علماء نے اپنا تجربے میں لکھا ہے کہ اسماء بدریین کے کوئی انسان اگر 313 افراد کا نام لے کر پڑھ کر دعا مانگے، اللہ تعالیٰ اس کی دعا کو رد نہیں فرماتے. اتنا اونچا نام. کوئی بدری صحابی ہوتے تھے، ان کے نام کے ساتھ بدری لکھا جاتا تھا. وہ بدری صحابی کے نام کے ساتھ بدری، مطلب یہ کہ ایک ایسی سند لگ گئی، ایک ایسا اعزاز لگ گیا کہ بدری ہیں. کسی مجلس میں بدری صحابی آ جاتے تھے، لوگ ان کو آگے بلاتے تھے کہ آپ بدری صحابی آپ آگے آئیں. ایسا مارکا ہونے جا رہا ہے. حضرت حذیفہ کہنے لگے کہ یا رسول اللہ میں بھی ساتھ جاؤں گا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حذیفہ تم نہیں ساتھ جاؤ گے. انہوں نے کہا یا رسول اللہ کیوں نہیں ساتھ جاؤں گا؟ انہوں نے کہا کہ تم معاہدہ کر آئے ہو ابو سفیان سے، اسی سے لڑنے جا رہے تھے. انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ وہ معاہدہ تو زبردستی کا لیا گیا تھا میرے سے، میری گردن کے اوپر تلوار رکھ کر تو ابو سفیان نے میرے سے معاہدہ کیا، میں کیسے اس معاہدے کی پاسداری کروں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ابو حذیفہ تم زبان دے کر آئے ہو، وعدہ کر آئے ہو، تم نہیں ہمارے ساتھ جاؤ گے. آپ اندازہ کیجئے جن سے لڑنے جا رہے ہیں ان سے معاہدہ ہے اور پاسداری کا یہ عالم ہے کہ تیار نہیں ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کو ساتھ لے جانے پر، اس لیے کہ وعدہ کر آ گئے تھے. چنانچہ چھوڑ کر گئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت حذیفہ کو. یہ ہے عہد، یہ ہے معاہدہ. غزوہ خیبر کے موقع پر، غزوہ خیبر جب ہو گیا، حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کا زمانہ آیا. خیبر تو فتح ہو گیا تھا. تو وہاں کے جو مقامی یہودی تھے، ان یہودیوں کو مسلمانوں نے کہا تھا کہ ٹھیک ہے تم اس جگہ کے اوپر رہو، ہمیں ٹیکس دیتے رہو، جس کو جزیہ کہتے ہیں عربی اصطلاح میں. غیر مسلموں پر جو ٹیکس لگتا ہے اس کو عربی کی اصطلاح میں جزیہ بولتے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب خیبر فتح فرمایا، ان یہودیوں کو وہاں باقی رکھا اور ان سے ٹیکس لیتے تھے. ٹیکس کا مطلب یہ ہوتا تھا کہ تمہاری جان مال کی حفاظت ہم کریں گے. ایک موقع پر جب حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کا زمانہ تھا، دور خلافت تھا، تو ایک موقع پر جو مسلمانوں کی فوجیں وہاں لگی ہوئی تھی خیبر میں یہودیوں کی حفاظت کے لیے، ان کی ضرورت پیش آئی کہ ان کو کہیں اور منتقل کرنا ہے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ ان کو ہم منتقل نہیں کر سکتے. لوگوں نے کہا کیوں؟ انہوں نے کہا کہ اس لیے کہ ہم ان سے ٹیکس اس معاہدے کی بنیاد پر لے رہے ہیں کہ ہم ان کی جان مال کی حفاظت کریں گے. تو یا تو ان کے ٹیکس واپس کرو، ان سے معاہدہ توڑ دو، ورنہ معاہدہ کرنے کے بعد ان کے پاس سے فوجیں ہٹانا، ان کو خطروں میں ڈالنا ہے. ہم ان کے پاس سے فوجیں نہیں ہٹا سکتے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے پاس سے کوئی فوج نہیں ہٹائی. یہ ہے عہد، یہ ہے معاہدہ شریعت کی نگاہ میں، جس کو آج ہم معاہدے کو پیروں تلے روندتے ہیں، وعدے ہمارے پیروں تلے روندے جاتے ہیں. اس کو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ مومن کی صفت یہ ہے کہ جب وہ کسی سے کوئی وعدہ کرتا ہے یا کوئی معاہدہ کرتا ہے تو وہ اس کی رعایت رکھتا ہے، اس ذمہ داریوں سے وہ باخبر ہوتا ہے، اسی طرح اپنی امانتوں سے وہ باخبر ہوتا ہے. آپ دیکھیے اگر ہم اپنی زندگی میں جائزہ لیں، ہم جب گاڑی چلاتے ہیں، گاڑی جب کوئی انسان ڈرائیونگ سیٹ پہ بیٹھتا ہے تو اس کی ایک ذمہ داری ہے. جب لائسنس ایک آدمی نے لیا گاڑی چلانے کا تو ایک معاہدہ ہے نا کہ جی ہم گاڑی کس طریقے سے چلائیں گے، ان قوانین کے مطابق چلائیں گے جو ٹریفک کے قوانین ہیں. نو پارکنگ نہیں کریں گے، اوور ٹیکنگ نہیں کریں گے، غلط سگنل نہیں توڑیں گے، جو بھی ریڈ لائٹ ہے گرین لائٹ ہے اس پر رکیں گے، جو بھی قانون ہوتے ہیں ڈرائیونگ کے. اب یہ معاہدہ ہمارا کس کے ساتھ ہے؟ گورنمنٹ کے ساتھ. اب اس کو پورا کرنا یہ ہماری ذمہ داری ہے.
اس لیے ہمارا معاہدہ ہے. اگر ہم اس کو پورا نہیں کریں گے یہ گناہ کبیرہ ہے. ہمارے علماء فرماتے ہیں کہ ان سگنلوں کو توڑنا یہ گناہ کبیرہ ہے. نو پارکنگ کرنا گناہ کبیرہ ہے. گاڑی کے سامنے گاڑی لگا دی، ایک گاڑی کو بلاک کر کے ہمارا روز کا کھیل تماشا ہے. یہ ایک گاڑی کے آگے دوسری گاڑی لگا گئے، یہ گناہ کبیرہ ہے. کیوں ہے؟ اس لیے کہ بے شمار انسانوں کو اس کی وجہ سے اذیت ہے. ویزے لیتے ہیں، ہمارا پاکستانی تو بدنامی اس کام کے اوپر ہے. پوری دنیا میں ہماری بدنامی اس بات کے اوپر ہے کہ ہم لوگ اوور اسٹے کے ماہر سمجھے جاتے ہیں. بلکہ جو دوسرے پاکستانی ان کو ویزے اس لیے دنیا میں مشکل سے ملتے ہیں کہ وہ سارا آدمی سمجھتا ہے کہ جائے گا تو وہیں ٹھہر جائے گا، واپس نہیں آئے گا. یہ ویزا کیا ہے؟ یہ بھی معاہدہ ہے اس گورنمنٹ کے ساتھ جس گورنمنٹ نے ہمیں اپنے ملک میں آنے کا ویزا دیا. جتنے دن کا ویزا دیا اتنے دن کا ہمارا اس کا معاہدہ ہے. اتنے دن سے اوپر جانا یہ معاہدے کی خلاف ورزی ہے. اسی طریقے سے گورنمنٹ کے قوانین ہیں، بشرط یہ کہ کوئی قانون وہ قرآن و سنت کے خلاف نہ ہو. قرآن کریم نے اسی کو فرمایا کہ اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم، کہ تم اللہ کی اطاعت کرو، واطیعوا اللہ اور اللہ کی اطاعت کرو، رسول کی اطاعت کرو، واولی الامر منکم، اور جو تمہارے حکام بالا ہیں ان کی اطاعت کرو. حکام بالا کی اطاعت کا مطلب بھی یہی لکھا ہے علماء کرام نے کہ ہر وہ قانون جو قرآن اور سنت سے متصادم نہ ہو، قرآن اور سنت کے خلاف نہ ہو، اس کو پورا کرو. اس کا پورا کرنا یہ ہمارے ایک معاہدے کے اندر شامل ہے. اس پس منظر میں اس آیت کو آپ دیکھیے جو تشریح میں نے آپ کے سامنے عرض کی کہ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ والذین هم لاماناتهم وعہدهم راعون، اور وہ لوگ جو اپنی امانتوں کو، وعہدہم اور اپنی ذمہ دار اور اپنے معاہدوں کو، عہد کو، راعون اس کو پورا کرنے والے ہیں، اس سے باخبر ہیں، اس کی رعایت رکھنے والے ہیں. یہ بھی مومن کی صفات میں سے ہے. اور آج ہم لوگ مسلمان دنیا میں اسی لیے بدنام ہیں کہ ہم لوگ وعدے کی پاسداری نہیں کرتے، اپنی اوپر آنے والی ذمہ داریوں کو پورا نہیں کرتے. ہم اس لیے بدنام ہے جبکہ ہمارا قرآن، ہمارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام، ہمارے آقا ہم کو اسی بات کا حکم دیتے ہیں کہ تم کو یہ کام کرنا ہے. اس کو منافق کی نشانیوں میں سے بتایا کہ کوئی اس کام کو اگر نہ کرے. اس لیے یہ بات پتہ چلتی ہے کہ دین در حقیقت صرف چند عبادتوں کا نام نہیں ہے. دین نام عبادتوں کے ساتھ ساتھ ان معاملات کا بھی ہے، ان حقوق و فرائض کا بھی ہے جس کا تعلق بندوں کے ساتھ ہے، جس کا تعلق دیگر امور سے ہے. نیک وہ نہیں ہے، نیک وہ انسان بھی ہے جو در حقیقت اللہ کے بندوں کے حقوق کو پورا کرنے میں لگا ہوا ہے. بعض اوقات اللہ تعالیٰ کو کسی انسان کی کوئی چھوٹی سی ادا پسند آ جاتی ہے اور پتہ نہیں اللہ تعالیٰ اس کے اوپر کیا اس کو عطا فرماتے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج میں تشریف لے گئے تو وہاں جنت میں جب آپ کو سیر کرائی گئی تو حضرت حارثہ بن نعمان کی تلاوت کی آواز آئی. حارثہ ابن نعمان کی رضی اللہ عنہ کی تلاوت کی آواز جنت میں سنائی گئی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حیران کہ وہ تو مدینہ طیبہ میں زندہ ہے، اس کی جنت میں تلاوت کی آواز کیوں آ رہی ہے؟ تو ان کو بتایا گیا کہ ان کی ماں ان سے اتنی خوش ہے اور اس نے اپنی ماں کو اتنا راضی کر لیا کہ جب بھی یہ تلاوت کرتے تو اہل جنت اس کو سنتے. تو عمل چھوٹا سا ہے، معمولی سا عمل ہے، لیکن اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہے. تو پتہ چلا کہ نیکی کا تعلق صرف عبادات سے نہیں ہے. بندوں کے جو حقوق ہیں، معاشرتی حقوق جو ہیں، عوام الناس کے ساتھ جو برتاؤ ہے، وہ اللہ تعالیٰ کو انتہا سے زیادہ پسندیدہ ہے. اللہ کی مخلوق کے ساتھ کوئی انسان رحم کا معاملہ کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس انسان کے ساتھ رحم کا معاملہ فرماتے ہیں. اور جو کوئی انسان اللہ کی مخلوق کو ستاتا ہے، اللہ تعالیٰ کو یہ عمل انتہا درجے کا ناپسندیدہ عمل ہے. یہ امانت کیوں ہے؟ اتنی کیوں تاکید ہے امانت کی؟ اس لیے کہ اس کا تعلق بندوں کے ساتھ ہے. عہد اور معاہدے کی پابندی کیوں ہے؟ اس کا تعلق کیوں ہے؟ اتنا زیادہ اہمیت کیوں ہے؟ اس لیے کہ اس کا تعلق بندوں کے ساتھ ہے.
مطلب کہ بندوں کو مت ستاؤ، میری مخلوق کو تنگ مت کرو۔ تو اس کو فرمایا کہ والذین هم لاماناتهم وعہدہم راعون، وہ لوگ جو امانتوں کو اور معاہدوں کو اس کی رعایت کرنے والے ہیں۔ یہ ایک صفت ہے اہل فلاح لوگوں کی، جن کو اللہ تعالیٰ نے کامیابی کی ضمانت دی ہے۔ جو کوئی انسان اس کو پورا کرتا ہے اللہ تعالیٰ نے اس کو فلاح یافتہ مومنین میں فرمایا۔ اللہ رب العزت ہمیں اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے، مجھ کو بھی، آپ کو بھی، ہمارے گھر والوں کو، سب کو اللہ رب العزت قرآن پاک پر عمل کی توفیق عطا فرمائے، اس کی توفیق عطا فرمائے، اس کے اوپر محنت کی توفیق عطا فرمائے، ہماری اصلاح فرما دے اللہ رب العزت۔ دعا فرما لیجئے، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. یا حی یا قیوم برحمتک استغیث اصلح لنا شأننا کلہ ولا تکلنا الی انفسنا طرفۃ عین۔ یا اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، یا اللہ ہمارے تمام صغیرہ کبیرہ گناہوں کی مغفرت فرما، یا اللہ ہم سب کو ہر طرح کی عافیت عطا فرما، یا اللہ تمام بیماروں کو شفاء کاملہ عاجل مستمر دائم عطا فرما۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی